اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے مولا کائنات کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمان جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین عمار حیدر صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور یہ جو پروگرام جس سلسلے میں کیا گیا ہے کہ 13 رجب المرجب مولا کائنات کی ولادت، جس میں ہم تمام شیعان حیدر کرار کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ہم مانتے اور جانتے ہیں بخوبی کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور فاطمہ بنت اسد کا کیا کردار رہا یہ تمام ہم شیعان حیدر کرار کے نظر میں سامنے واضح ہے۔ اور کیا یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی ہے یا نہیں؟ آئیے ہم اپنے مہمان سے یہ سوال طلب کرتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ جو ہم عقیدہ رکھتے ہیں مولا کائنات کی ولادت کے سلسلے میں، کیا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات خانہ کعبہ میں ولادت پائے، فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک گئی، تو کیا یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی ہے؟ احسنتم، جزاک اللہ، بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور ہمارے ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے تحفہ سلام پیش کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں 13 رجب ولادت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ ناظرین، ایک بہت اہم سوال ہے کہ جو عقیدہ ہم اہل تشیع یعنی شیعہ حضرات رکھتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، کیا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ اہل سنت والجماعت کے علماء نے اپنی کتابوں میں بھی درج کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت معروف اور مشہور ہے، چاہے وہ عامہ ہو یا خاصہ۔ عامہ یعنی اہل سنت والجماعت اور خاصہ یعنی شیعہ۔ عامہ اور خاصہ دونوں کے درمیان یہ بات معروف اور مشہور ہے، حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس چیز کو چھپایا نہیں جا سکتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور حتیٰ کہ جملے یہ ہیں، اگر آپ عبارت دیکھیں گے ناظرین کتابوں کی، تو کتابوں کے اندر جو عبارت ملتی ہے قبلہ وہ یہ ہے کہ ولدا بمکۃ المشرفہ داخل بیت الحرم فی یوم الجمعہ۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام مکہ مشرفہ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، کہاں؟ داخل بیت الحرام، سبحان اللہ، دخل بیت الحرام، یہ جملہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یہی نہیں کہ خالی امیر المومنین پیدا ہو گئے، نہیں، ایک دم بند کر دیا دروازے۔ اچھا، یعنی پوری بات کو واضح کر دیا، پوری بات کو واضح ایسا کر دیا ہے، اور کہتے ہیں وَلَمْ يُولَدْ فِي الْبَيْتِ الْحَرَمِ، اور کوئی ایک انسان بھی اس کے بعد ایسا نہیں ہے جو بیت الحرام میں پیدا ہوا ہو۔ اور کیوں کیا یہ امیر المومنین کے لیے؟ اللہ نے، کہتے ہیں کہ احد سے وَهِيَ فَضِيلَةٌ خَصَّهُ بِهَا۔ یہ علماء اہل سنت لکھتے ہیں، شیعہ کتابوں میں تو جو ہے وہ تو ہے، یہ علماء اہل سنت کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اجلالا لہ، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے اہل بیت علیہ السلام پر، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام پر، کہ وہ جوف کعبہ کے اندر بیٹھا ہوئے۔ اب آئیے کون کون سے عالم دین ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس چیز کو۔ سب سے پہلا نام جو دیکھیں آپ، حافظ ابو عبداللہ حاکم نیشابوری۔ نیشابور وہی جو مشہد کی طرف، جی وہی نیشابوری مشہور ہے۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مستدرک صحیحین کتاب ہے، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ملتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ متواتر روایت پائی جاتی ہے کہ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر گئیں، اور جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ خود حافظ نیشابوری۔ دوسرا نام اگر لیا جائے، شاہ محدث دہلوی کا نام ہے، جو شدت ہے، جن کو تعصب ہے باقاعدہ اگر دیکھا جائے، اس کے باوجود بھی وہی ہے کہ فضیلت وہی ہے کہ جو غیروں کی زبان سے بھی جاری ہو جائے گا۔ شاہ محدث دہلوی اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں، یہ ازالۃ الخفا نام ہے کتاب کا، اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جلد 4 صفحہ 262 کے اندر وہ لکھتے ہیں، وہ یہی بات لکھتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت اس وقت ہوئی جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر موجود تھی۔ یہ ان کا جملہ ہے۔ اور 13 رجب تھی اس دن، عام الفیل مشہور ہے کہ پہلے، یا وہ بھی یہ جملہ لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر پیدا نہیں ہوا۔
यानी हमारा जो अकीदा वही अकीदा अहले सुन्नत वही अकीदा है, अगर वाज़ेह नहीं उनके दरमियान। और उनके यहाँ कुछ लोगों ने ये बात लिखी है, एक नाम लिखा है, हाकिम इब्न हुज़ैम का नाम लिखा है कि ये खाने काबा में पैदा हुआ, लेकिन तमाम अकाबिरीन उलमाए अहले सुन्नत, बुजुर्गान उलमाए अहले सुन्नत जो जिन्होंने असल किताबें लिखी हैं, भाई एक किताब मैं लिखूं और एक किताब शेख मुफीद लिखें, एक किताब मैं लिखूं और एक किताब सैयद मुर्तज़ा लिखें, तो उस किताब की अहमियत ज़्यादा है, मेरी किताब की अहमियत नहीं है। ऐसे उलमाए अहले सुन्नत जो हैं, जो बुजुर्गान और मोतबर शख्सियतों ने बिल्कुल कबूल किया इस चीज़ को कि मौलाए कायनात गालिब कुल्ले गालिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब खाने काबा के अंदर पैदा हुए। इसके बाद एक और नाम है शहाबुद्दीन सैयद मोहम्मद आलूसी, ये भी एक मारूफ शख्सियत है अहले सुन्नत वल जमात की। वो भी अपनी किताब तफसीर आलूसी में लिखते हैं, जहाँ शरह क़सीदा ऐनिया करते हैं वहाँ पे लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत खाने काबा के अंदर हुई और उस वक्त हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल है। जौफ़ काबा में हज़रत अली की विलादत, यानी तकरीबन उलमा ने इसी चीज़ को इकरार किया है। और भी नाम ले लूँ ताकि अपने जवानों को एड्रेस पता हो कि किस जगह अहले सुन्नत वल जमाअत ने अपनी किताब में इस बात को लिखा है कि अमीरुल मोमिनीन की विलादत जौफ़ काबा यानी खाने काबा के अंदर हुई है। ऐसा नहीं सहन में या बाहर तो नहीं, खुद खाने काबा के वसत है, जौफ़ काबा के अंदर हुई है। इब्न सब्बाग मक्की हैं, अल-फसूल मुहिम्मा में लिखते हैं, ये कहते हैं कि अली अलैहिस्सलाम से पहले कोई खाने काबा में पैदा नहीं हुआ। ये खास शरफ है जो अल्लाह ने सिर्फ अली इब्न अबी तालिब को और किसी को ये शरफ, यानी मौला कायनात से पहले और ना ही उनके बाद नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं। हाफिज गंजी किफ़ायतुत तालिब के अंदर अगर आप देखें तो वो उसमें भी लिखते हैं यही बात, वो भी लिखते हैं यही कि 13 रजब थी और खाने काबा का दरवाज़ा बंद था और बिनते असद दरवाजे से नहीं बल्कि दीवार से गई और दीवार शक हुई और मौलाए कायनात की विलादत खाने काबा के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एक और नाम ले लूँ जो बहुत मारूफ शख्सियत है, सीरत हलबिया की तारीख की किताब, तारीख अहले सुन्नत वल जमाअत के अली इब्न बुरहान दीन हलबी नाम उनका, वो लिखते हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम खाने काबा के अंदर पैदा हुए और ये शरफ सिर्फ उसी ज़ात को है कि अल्लाह ने मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जौफ़ काबा में विलादत बख्शी। सवाल ये नहीं है कि मेरे यहाँ लिखा है या आपके यहाँ लिखा है, मसला ये है कि जब इतनी किताबों के अंदर मौजूद है कि हज़रत अली जो अबू तालिब के बेटे हैं खाना काबा के अंदर पैदा हुए, चाहे शियों की किताब हो चाहे सुन्नत की किताब है, तो हज़रत अली सारे मुसलमानों के लिए खलीफा हैं। बेशक हज़रत अली सारे पूरे इस्लाम की जान है, बेशक पूरे दीन की जीनत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया है अली अगर तुम ना होते तो इस्लाम ना होता, तुम्हारी निस्बत मुझसे वैसे ही है जैसे बदन की सर से होती। ये सारी बातें, मैं बाबे इल्म हूँ, मैं शहर इल्म हूँ, तुम उसका दरवाज़ा हो, मैं शहर हिकमत हूँ, तुम उसका दरवाज़ा। इतनी सारी फजीलतों के बावजूद आखिर क्या वजह है कि आज यही मुसलमान विलादत अली को खाने काबा के अंदर छिपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि अगर कोई दूसरा फ़िरका या कोई दूसरा मजहब या कोई दूसरा दीन का इंसान ऐसी जगह पे पैदा हो जाता तो अपने आप को शरफ समझकर लोगों में बयान करता। तो ये तो सारे मुसलमानों का फरीज़ा है कि वो इस चीज़ को जाके देखें कि आया उलमाए अहले सुन्नत ने इस चीज़ को लिखा या नहीं लिखा। अगर लिखा है तो फिर इसको नश्र करें, आप दुनिया में बताएं कि अली उस ज़ात का नाम है कि जिसे अल्लाह अपने घर में उतारता है, अली उस ज़ात का नाम है। कमाल है, किसी ने कहा है, शोरा हजरात भी नकल करते हैं और उलमा भी खिताबत में पढ़ते हैं कि क्या ज़रूरत है कि अली खाने काबा में है, क्या ज़रूरत, जनाब अबू तालिब के घर आ जाते। कहीं इस्लाम फैलना हुआ तो जनाब अबू तालिब के घर दावत नुज़ुल अशीरा हो रही है, अली आ रहे हैं तो खाने काबा में आ रहे हैं, क्या वजह है? तो उलमा और जो शोरा नकल करते हैं, बयान कर दूँ, वजह ये थी, शायद बहुत सारी वजह हैं, ये नहीं है कि एक ही वजह है, बहुत सारी, कि अल्लाह ये चाहता था कि लड़की अगर नबी के घर की हो, विलादत की तारीख है इसलिए जो है जुमला कि लड़की अगर नबी के घर की हो तो लड़का कम से कम खुदा के घर का। सुभान अल्लाह। लिहाजा इस तरह से अली अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और उलमाए अहले सुन्नत ने इसका इकरार किया है। ये तमाम बातें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि मौलाना बखूबी अंदाज में अपने हमारे सवालों के जवाब दिए और इसी के साथ में जैसे मैं भी 2 शेर पेश करना चाहूँगा। जैसे मौलाना कहा कि निशान दीवार का ये आज भी इकरार करता है, निशान
دیوار کا یہ آج بھی اقرار کرتا ہے کہ کعبہ ٹوٹ کر مولا علی سے پیار کرتا ہے۔ تو ناظرین آئیے ہم اپنے دوسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ مولانا ہمارا دوسرا سوال یہ ہے کہ مولا کائنات کے ممتاز جو صفات ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں اگر روشنی ڈالتے ہیں اس کی طرف تو ہمارے ناظرین کے لیے بہت ہی خوب ہو۔ بہت عمدہ سوال ہے آپ کے دونوں سوال بڑے قیمتی اور ہمارے ممتاز ناظرین سوال ہیں، اور ناظرین یہ آپ کی طرف سے سوالات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہے ہیں۔ مولا کائنات کے یوں تو سارے کمالات ممتاز، بے شک بے شک، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس ذات مقدسہ کا نام ہے کہ جتنے کمال ہیں وہ سب ان کے اندر ممتاز ہیں، بے شک بے شک، لیکن کچھ ایسے ممتاز پر ممتاز کمالات ہیں، کچھ خاص صفات ہیں جو اللہ نے کچھ خاص ہوگا اس کا الحمدللہ۔ جیسے تمام کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا کائنات کے اندر، خود اللہ نے کچھ خاص صفات الگ الگ رکھے ہیں، جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تحت قبہ دعا ہو، جی ان کی تربت میں شفا ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ امام حسین سے مخصوص ہے۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یعنی از اول تا آخر تمام انبیاء کے مطلب کچھ نہ کچھ صفات ہیں جو الگ الگ آپ امام کر دیا تمام بے شک۔ صفات پائے تھے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام خود ہے، جسے جو ہم امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خود یہ لقب، یہ ممتاز ترین صفات میں سے امیر المومنین، جو خصوصی مطلب صرف مولا کوئی کائنات کی کسی امام کو بھی آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، خود نبی نے فرمایا ہے کہ یہ مخصوص بے امیر المومنین یعنی علی ابن ابی طالب ہے، اور کسی کی طرف اسے مخصوص نہیں کہا۔ اگر کوئی اس لقب کو امیر المومنین علیہ السلام جو کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں امیر المومنین یعنی علی ابن ابی طالب کو، اگر کوئی مسلمان، میں اس شیعہ کی بات نہیں کرتا، اگر کوئی مسلمان امیر المومنین کا لقب کسی اور کو دیتا ہے تو وہ حضرت علی کی عزت کو نہیں کرتا، نبی کریم کے قول کی تردید کرتا ہے، اللہ اکبر، یعنی ان کی بات کو جو رد کر رہا ہے، کاٹ رہا ہے، یعنی اپنے نبی کو مانتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ یہ ذات کو ماننے پہ تیار ہے، بات کو ماننے پہ تیار ہے۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین صرف علی ہے، کوئی دوسرا نہیں، اسی لیے شیعہ کسی دوسرے امام کو بھی امیر المومنین نہیں، جبکہ شیعوں کی نظر میں امیر المومنین جیسے ویسے امام حسین ہے، شاید یہ جان دینے کے لیے امام حسین کو اس سے زیادہ تیار ہے، لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امیر المومنین نہیں کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے منع کیا۔ اسی لیے شیعوں کا عقیدہ اتنا پختہ کیوں ہے؟ ان کا سارا سسٹم جا کے نبی یا خدا سے ملتا ہے۔ تو پہلی صفت امیر المومنین یہ ہے کہ کسی اور کو یہ لقب نہیں۔ تو میں کیا ممتاز صفات بیان کروں، خود آئیے چلتے تاریخ میں دیکھتے ہیں اور روایات میں دیکھتے ہیں نبی نے مولا کائنات کی کن صفات کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یا علی یہ صفات جو تمہارے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں، مخصوص مولا۔ خود نبی کریم فرماتے ہیں اے علی تمہارے اندر 7 ایسی صفات ہیں جو کائنات میں کسی کے اندر بھی ویسی نہیں ہے جیسے تمہارے اندر۔ 7 صفات، ایک دو نہیں، 7 صفات ناظرین مولا کائنات کی ایسی ہیں جو نبی نے فرمایا ہے کہ علی تمہارے اندر یہ 7 صفات ایسی ہیں جو کسی کے اندر نہیں پائی جاتی، اگر کہیں پائی بھی جاتی ہیں تو ان کا مصداق اتم تم، یعنی سب سے بڑا مصداق جو ہے وہ آپ ہیں علی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ علی تم پہلے وہ انسان ہو جس نے ظاہراً سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا، اور یہ تمہارے ایمان کا کمال تھا، یہ جملے ہیں، تمہارے ایمان کا کمال تھا کہ اللہ نے تمہارے اس ایمان کے بدلے میں تمہیں خانہ کعبہ کے اندر ولادت بخشی۔ یہ پہلی صفت ہے کہ اللہ کے ایمان پہ ایسے ثابت قدم اور ایسے سب سے پہل کرنے والے اور اس خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے علی کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ دوسری صفت کے لیے کہتے ہیں کہ خدا بند عالم نے اے علی جو تم سے عہد و پیمان کیا تھا اس کو ویسے ہی نبھایا جیسے نبھانے کا، یعنی خدا نے جیسا چاہا ویسے ہی ادا کیا۔ اب مسئلہ دیکھیں آپ کیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ بتایا جائے، عہد و پیمان سارے ایمان نے نبھایا، لیکن علی سے پہلے کوئی امام نبی کے علاوہ نہیں ہے، نبی ہے، نبی کے بعد پہلا امام ہے کون؟ جہاں پہ نبی نے قید لگا دی کہ یہ علی یہ تمہارے لیے اور کسی کے لیے نہیں، اگر ہے تو کم زیادہ ہو سکتی وہ الگ ہے، لیکن جہاں کہتے ہیں کہ تمہارے، جیسے امیر المومنین کا لقب اس میں نہیں ہے، اس کو کہا کہ یہ مخصوص بعدت علی ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کے اندر کچھ پائی جائیں، یعنی عہد و پیمان سب ادا کرتے ہیں، لیکن جیسا علی نے ادا کیا ویسا کسی نے نہیں۔ جس طرح ساری دنیا جانتی ہے شب ہجرت
ننگی تلواریں ہیں، کافر مشرک کھڑے ہوئے، حضرت علی سو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں یا نبی اللہ میرے سونے سے آپ کی جان، یہ عہد و پیمان خدا تو ہے، اپنی جان کو کسی دوسرے کی جان پر نچھاور کر دینا یہ خدا سے کیا ہوا عہد کا ادائیگی، تو یہ نبی یہ فرمایا۔ اس کے بعد تیسری صفت کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر محاذ پر، جلوت خلوت ہر جگہ پر امر خدا کو سب سے پہلے رکھا، حکم خدا کو سب سے پہلے رکھا، اپنے دل، اپنا نفس، اپنی جان، اپنی سوچ، اپنی فکر کو حکم خدا کے مقابلے میں کبھی قرار نہیں دیا، ہمارے جیسا نہیں، یعنی جیسا خدا نے چاہا بالکل ویسے ہی آپ نے انجام دیا۔ ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہوں، گالیاں بھی دے رہے ہوں، ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ایک مومن ہمارے گھر میں آئے ہمیں تکلیف ہو جائے، ایک مہمان ہمارے گھر میں آئے ہمیں چہرے پہ مسکراہٹ کے بجائے ہمارا چہرہ اتر جائے، ہو سکتا ہے ایسا، ممکن ہے ہمارے اندر ہوتا ہے ایسا، بسا اوقات گھروں میں دیکھیں گے آپ، لیکن امیر المومنین حکم خدا مہمان یعنی بشاشت، چہرے پہ خوشی، یہ ساری اخلاقی پہلو ہیں۔ بہرحال اس کے بعد کہتے ہیں کہ جیسی، چوتھی صفت، جیسی عدالت علوی ہے، جو عدالت تمہارے اندر، خدائی عدالت تمہارے اندر ہے، ویسی کسی کے اندر نہیں پائی، یعنی جیسی عدالت مولا کائنات نے انجام دی ہے ویسے کسی کے اندر۔ خود لوگوں نے کتاب ہے صوت عدالت الانسانیہ، کتاب لکھ دی اس پہ، یعنی آپ شجاعت پہ دیکھیں اس انگریز نے نہیں لکھا ہے نا، سخاوت مولا کائنات کی تھی اور بہت چیزیں تھی، لیکن اس کو نہ جانے کتنا عدالت حضرت علی کی پسند تھی، تاریخ میں ملتا ہے، یعنی اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی جو ہے تعریف کر رہی ہے، اس طریقے سے کردار میں، یعنی لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی جو تلوار چلاتے تھے وہ بھی آدھے جب مارتے تھے تو کبھی بھائی مارنے والا کبھی ایسے مارتا ہے، کبھی ایسے مارتا ہے، کبھی ایسے مارتا ہے، تلوار کس طرح سے چلے گی نہیں پتا میدان میں، لیکن جو لوگ اس میں لگے ہوئے تھے دیکھنے میں، وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو علی کی تلوار کا وار ہوتا تھا جب دونوں ٹکڑوں کو تولا جاتا دونوں برابر، اللہ اکبر، یعنی اگر دشمن کو مار دیا تو برابر انصاف کرو، انصاف، یہ عدالت کی انتہا، شدت عدالت سے کہا ہے۔ یہی نہیں، آپ دیکھیں مرحب کو قتل کیا، مرحب کی بہن آئی کہا کہ میں رونا چاہتی تھی لیکن کیا کروں کہ ایسا عادل تھا تیرا، ایسا کریم تھا تیرا قاتل کہ تیرے جنازے سے، تیری میت سے وہ چیزیں نہیں لے گیا جو عام قاتل لے جاتے، یہ کرم اور یہ عدالت ہر کسی کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ پانچواں مرحلہ، جو پانچویں صفت اللہ کے نبی کہتے ہیں جیسی قضاوت، جیسا فیصلہ علی تم نے کیا بصیرت کے ساتھ، وہ کسی کے اندر نہیں، یعنی عادل تو تھے، عادل تھے، ساتھ میں قاضی بھی تھے، قاضی فیصلہ کرنے والا اور بصیرت فیصلہ، ہاں، یعنی ایسے ہی نہیں کہ بس نظر میں جو آیا وہ، دو مائیں آ گئی، ایک بچہ ہے، دو مائیں آ گئی، دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرا بچہ ہے، دو الگ الگ عورتیں آ گئی، میرا بچہ ہے۔ اب یہاں پہ اگر کیسے کیا کریں، مولا کائنات کہتے ہیں سمجھایا، تم بتاؤ، یہ بتاؤ، پتا جتنا ہو سکتا سمجھا چکے، نہیں سمجھ میں آیا تو اب یہاں بصیرت، قمبر تلوار لاؤ، قمبر تلوار لاؤ، قمبر تلوار لے کے، اور اس کے بعد مولا نے کہا کہ اس بچے کو سامنے لاؤ، جیسے ہی چاہ کے لا کے تلوار سے تو اصلی ماں تھی، اس نے کہا نہیں، اس ماں کا دل تھا وہ تو ماں ہے نا، کسے کہتے ہیں بصیرت، اسے کہتے ہیں فیصلہ کرنے کا حق۔ فوراً تلوار جیسے رکھی، اس اصلی ماں نے کہا کہ نہیں میرا بچہ نہیں، یہ اسے دے دو، ماں کا دل تھا، ماں کا دل تھا، ماں نے کہا میرا بچہ زندہ تو رہ جائے گا، یہ ہر ماں کا کم سے کم زندہ رہ جائے جس کے پاس رہے، تو مولا نے کہا نہیں یہ بچہ اس کو دے دو، یہ اصلی ماں، یہ بصیرت ہے فیصلے کے اندر۔ چھٹی چیز جو ہے یہ بہت اہم ہے، مولا کائنات کے اندر شدت سے پائی جاتی ہے، جو ان کے چاہنے والوں میں بھی ہونی چاہیے، کہ لوگوں کے ساتھ ان کے ہر معاملے میں ان کی مدد کرے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص صفت تھی کہ لوگوں تک اس طرح سے مدد کرتے تھے جیسے مدد کرنے کا حق تھا۔ نبی فرماتے ہیں یہ صفت جو تمہارے اندر ہے کس، یعنی یہ شیعہ حیدر کرار کو بھی چاہیے کہ ہر کسی کی مدد کے لیے ہمیشہ آمادہ رہے، ایسا نہ ہو کہ اگر کہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم اسے اور پھنسا دیں، ہمارے یہاں الٹا چل رہا ہے معاملہ، بے شک، اگر ہم واقعی کے چاہنے والے ہیں تو ہمارے اندر ہے کہ اس کی مشکل کو حل کریں۔ آخری صفت، ساتویں صفت جو نبی کریم نے حضرت علی علیہ السلام کی بیان کی ہے کہ اے علی خدا کی نگاہ میں تم مقرب ہو، اللہ کی نگاہ میں تم خدا کے بہت قریب ہو، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے، اس کی بھی مثال ہمارے پاس موجود ہے، شب ہجرت، شب معراج، نبی کریم جب سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو پردے کے ادھر پیغمبر ہیں، پردہ کون سا پردہ ہے مجھے نہیں پتا، پردے کے ادھر سے ایک آواز آ رہی ہے، یہ قربت الہی کا
سب سے بڑی دلیل ہے قربت الہی کی کہ مولا کائنات کی صدا اس طرف سے آ رہی ہے جہاں خود پیغمبر بھی نہیں جا سکتے. پردے کی ادھر پیغمبر ہیں، پردے کی ادھر آواز علی ہے. دنیا دیکھے جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوتا ہے وہ علی ہوتا ہے، جو شب معراج پہ گفتگو کرتا ہے. السلام علیکم.